نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم سامعین، سلسلہ قرآنی واقعات لے کر پھر حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل میں آپ ایک عظیم الشان نبی بن کر تشریف لائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر قصہ کچھ یوں ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی بد اعمالیوں، بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادشاہ بخت نصر، جس کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر حکمران یوں دی کہ اس نے بنی اسرائیل کے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا، 1,00,000 لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا اور لونڈیاں بنا لیا، اور 1,00,000 لوگوں کو الگ الگ کر کے مختلف جگہوں پر بسا دیا کہ یہ اکٹھے ہو کر ایک مقام پر نہ رہیں۔ اور بنی اسرائیل کا جو شہر تھا بیت المقدس، اس کو اس نے ویران کرا دیا، توڑ پھوڑ کرا دی، تباہ و برباد کرا دیا۔ جو 1,00,000 لوگ اس کے قید میں آئے، لونڈیاں غلام بنے، انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام جب کسی طریقے اس کی قید سے رہا ہوئے اور اپنے شہر بیت المقدس کا چکر لگایا، دیکھا کہ کسی انسان کی دور دور تک شکل نظر نہیں آ رہی، شہر ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں کیا۔ حضرت عزیر نے جب دیکھا شہر کی ویرانی کو تو کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ شہر ویران ہو چکا، اب شاید دوبارہ یہ آباد نہ ہو سکے، اب یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ درختوں کے اوپر پھل پکے ہوئے ہیں اور پھل وافر مقدار میں ہیں، مگر انہیں توڑنے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے گدھے کے ساتھ وہاں تھے، آپ نے کچھ پھل توڑے اور پھل جو ہے وہ اپنے ساتھ توشہ دان میں رکھ لیے، اور انگوروں کا رس نچوڑ کر کچھ پیا اور باقی اپنے مشکیزے میں ڈال لیا۔ پھر آپ گئے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، لیٹنے کے لیے۔ جب وہاں پر سوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات دے دی، موت دے دی، اور 100 سال تک آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ بحالت موت رہے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مخلوق کی چرند پرند کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور آپ کا جو گدھا تھا وہ بھی گل سڑ کر مر گیا، مگر آپ کے ساتھ جو سامان تھا، پھل فروٹ وغیرہ، جب آپ 100 سال بعد زندہ ہوئے تو دیکھا وہ برقرار ہیں۔ مشکیزے کے اندر جو آپ کا دودھ کا مشکیزے کے اندر جو آپ کے پاس انگور کا شیرہ تھا وہ بھی صحیح تھا، برقرار تھا، لیکن گدھے کو دیکھا تو وہ ہڈیاں اس کی بکھری پڑی ہیں، وہ مرا پڑا تھا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر اسی طرح ہے، بال بھی کالے ہیں، لیکن گدھا اتنے وقت کے اندر کیسے مر بھی گیا اور گل سڑ گیا، ہڈیاں اس کی بکھر چکی، اور آپ کے بال بھی کالے کے کالے، اور جو آپ کے پاس سامان تھا کھانے پینے کا وہ بھی اس طرح برقرار، کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی، کوئی خرابی نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ اسی کشمکش میں جب مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر یہ بتا تو کب تک یہاں سے ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں صبح کو لیٹا تھا اور اب عصر کا ٹائم ہے۔ آپ نے جواب دیا یا تو میں آدھا دن رہا ہوں یا پھر ایک پورا دن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر تو یہاں پر 100 سال رہا، اور اس 100 سال کے دوران اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کر دیا۔ پھر یوں تھا کہ ایک اور بادشاہ، جب وہاں فارس کا بادشاہ جو تھا وہ وہاں پہ آیا، اور اس نے آ کر
دیکھا کہ اس شہر میں پہلے کچھ لوگ رہتے تھے، تو اس نے اس شہر کو آباد کرایا، اور بنی اسرائیل جو الگ الگ مقامات پر آباد تھے ان سب کو آپ نے اکٹھا کر کے یہاں پہ آ کے آباد کیا۔ آپ کی عمر آپ کو 70 سال ہو گئے تھے وفات فرمائے ہوئے، کہ آپ جب 70 سال آپ کو ہو گئے تو اس وقت شہر کو آباد کرنا شروع کیا گیا۔ جب آپ کو 100 سال ہوئے، آپ زندہ ہوئے، تب شہر آباد تھا اور پہلے سے خوبصورت تھا، نئی عمارات اور بلڈنگیں بن چکی تھیں، نئے باغات لگ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا اپنے گدھے کی طرف، اللہ نے حکم دیا آپ دیکھ اپنے گدھے کو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، ڈھانچہ بن گیا، جوڑ ملتے گئے، اور پھر ان پر گوشت پوست چڑھا، اور پھر وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنی آوازیں لگانے لگا۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام اس پہ بیٹھ کر گئے جہاں آپ کا مکان تھا۔ وہاں جب پہنچے تو آپ کو نہ کسی نے پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا، البتہ ایک بوڑھی لاغر، بہت ہی بوڑھی عورت وہاں بیٹھی تھی۔ اس کو آپ نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو پھر دعا فرمائیں نا۔ آپ کی تو دعائیں قبول ہوتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی واپس کرنے کے ساتھ ساتھ میرا فالج بھی دور کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے کی طرف لے گئی۔ وہاں آپ کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور اس نے بھی ایک مرتبہ تو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میری یادداشت کے مطابق میرے جو والد عزیر تھے ان کی پشت پر ایک نشان تھا جو چاند کی شکل کا تھا، کالا نشان تھا، اگر وہ آپ کے ہے تو دکھائیں۔ آپ نے دکھا دیا، وہ نشان موجود تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو تورات مکمل یاد تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ سنائیں۔ آپ نے فوراً تورات سنا دی اور صحیح سے سنا دی۔ پھر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو انہوں نے چیک کیا، ایک تورات منگا کر، تورات کا ایک نسخہ موجود تھا تو وہ بالکل بحرف پر صحیح تھی اور ٹھیک تھی۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے اس کارنامے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے معاذ اللہ آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور وہ ابھی تک اس عقیدے پر برقرار ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شہر کو ویران کر دیا، تباہ کر دیا۔ اگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں گے، ہم پر کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی، وگرنہ مصیبتیں ہمیں گھیر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔